سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بطش ربک لشدید صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبے ایما مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جیو خدا دین خدا دا مددے بگرداد بلا افتادہ کشتی ضعیف نو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن کرم کن شفا کن نظر کن یا معین الدین چشتی حاضرین جلسے نبویہ آئیے جی لگا کے بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں کرے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے مطلب انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا عزیزان محترم آج جناب ریاض صاحب نے اپنے بچے کے عقیقے پر اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ماشاءاللہ انہوں نے خود اپنے عقیقے پر اس مجلس کا انعقاد کیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ خود انہوں نے اپنا عقیقہ کیا جب باپ عقیقہ نہ کرے تو بیٹا خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے اگر اللہ نے باپ کو صاحب استطاعت نہ بنایا ہو اور جب بیٹا اس لائق ہو جائے کہ اللہ اس کو دولت دے دے تو وہ عقیقہ خود کرے کیونکہ عقیقہ کے متعلق چند منٹ آپ سماعت کریں کہ عقیقہ کیا ہے عقیقہ کے بارے میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں اولاد دے اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے دنیا اس نعمت کے لیے منتظر رہا کرتی ہے لیکن اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسی کو یہ نعمتیں عطا فرماتا ہے ورنہ دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جو اولاد کے لیے تڑپتے رہتے ہیں حتیٰ کہ موت لپٹ جاتی ہے وہ اس سعادت سے محروم رہا کرتے ہیں یہ اللہ کے بہت کرم نوازی ہے کہ اللہ نے آپ کو صاحب اولاد بنایا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تمہیں اولاد دے اور اللہ تمہیں مال دے یعنی اللہ تمہیں صاحب استطاعت بنائے تو اپنے بیٹے کا عقیقہ کرو 7ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جانور اپنے بیٹے کے نام سے ذبح کرو اسی کا نام عقیقہ ہے یعنی رب کی بارگاہ میں رب نے ایک جان دے دی آپ کے گھر میں رب نے ایک زندگی عطا فرمائی تو اس کے لیے جو ہے آپ بدلہ اس کا آپ اس کے مقروض ہو گئے اور ایک جانور کا آپ اس کا بدلہ عطا فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہ عقیقہ اگر انسان کا نہ کیا جائے اور اللہ نے مال و دولت آپ کو عطا فرمایا گے تو یاد رکھیں کہ بیٹا اگر باپ کے لیے دعا کرے گا تو وہ بیٹے کی دعا باپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی اگر باپ کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کیا وہ اپنے بیٹے کا عقیقہ نہ کیا تو بیٹا لاکھ ان کے لیے دعائیں کرے لیکن اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ قرض دار تھا رب کی بارگاہ میں جانور ذبح کرنے کا لیکن اس نے رب کی بارگاہ میں جانور کو ذبح نہیں کیا اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول و مقبول نہیں کرتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اکثر مسلمانوں میں یہ رواج کہ جب گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں اذان دی جاتی ہے
بائیں کان میں اس کی اذان، دائیں میں اقامت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ کے محلے میں اگر بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی آ کر اذان دیتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں آخر بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ جب پیدا بچہ ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں کوئی آواز پڑے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ بڑائی کی آواز ہو، اللہ اکبر کی آواز ہو، تاکہ پیدا ہونے والا جان جائے کہ وہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا ہے، پیدا ہونے والا جان جائے وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا نہیں ہوا ہے، پیدا ہونے والا جان جائے وہ مصطفیٰ کے غدار کے گھر میں پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ مصطفیٰ کے غلاموں کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ وہ جان جائے کہ جس کے گھر میں پیدا ہوا ہوں وہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے۔ میرے آقا کے دیوانوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اسلام کی فطرت ہوتی ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے دیگر دین میں ڈھال دیا کرتے ہیں۔ اس کے ماں باپ اگر عیسائی رہتے ہیں تو اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ یہودی رہتے ہیں تو اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ نصرانی رہتے ہیں تو اس کو نصرانی بناتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اسلام کی فطرت ہوتی ہے، اور جیسا اس کو ماحول ملتا ہے ویسا ہی وہ ڈھل جاتا ہے۔ اگر اس کو ماحول اچھا ملتا ہے تو وہ اچھا بنتا ہے، ماحول نیک ہوتا ہے تو وہ نیک بنتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول بدکاری ہو، گھر کا ماحول خراب ہو تو آنے والا بیٹا اسی ماحول میں بدکار بھی بنتا ہے، آنے والا بیٹا اسی ماحول میں بگڑ جاتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے ہمیں دیکھنے کی ہمارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے وہ کیسے ماحول میں پرورش پا رہا ہے، ہمارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے اس کے اوپر ہمارے گھر کے ماحول کا اثر کیا ہو رہا ہے، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا کہ تمہیں بیٹا دیا تھا تم نے تربیت کیسی کی۔ یاد رکھیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تربیت اچھی نہ ہوئی تو قیامت کے دن بیٹے کا کیا ہوا گناہ آپ کو جو انجام دینا پڑے گا، آپ کو اس کا گناہ ہوگا۔ اس لیے میرے آقا کے دیوانوں، یہ ہمارے ہندوستان کا لو بھی ہے، بیٹا اگر نابالغ کو اگر کوئی خطا کر دیتا، کوئی گناہ کر دیتا ہے تو اسے قانون کے تحت بیٹے کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ اس کے باپ کو سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اس نے اچھی تربیت نہیں دی، اس نے اسے بتایا نہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر شریعت مصطفیٰ کے اندر یہی طریقہ ہے کہ اگر بیٹا تربیت اچھا نہیں پاتا تو جو گناہ کرتا ہے تربیت نہ پانے کی بنا پر تو وہ باپ بھی اس کا حصے دار ہوتا ہے گناہ میں۔ اس لیے میرے آقا کے دیوانوں، اپنے بیٹوں کو اچھی تربیت دو، اپنے بیٹوں کو نبی کا عاشق بناؤ، اپنے بیٹوں کو دنیا کا عاشق نہ بناؤ، اس لیے کہ دنیا کے عاشق ہلاک ہو گئے، دنیا میں جو کہ مردوں کی دنیا کو حاصل کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن یاد رکھو تاریخ گواہ ہے، نمرود آیا دنیا کا عاشق بن کے تباہ و برباد ہو گیا، فرعون آیا دنیا کا عاشق بنا تباہ و برباد ہو گیا، حامان آیا دنیا کا عاشق بنا تباہ و برباد ہو گیا، شداد آیا دنیا کا عاشق بنا تباہ و برباد ہو گیا، ابو جہل آیا دنیا سے عشق کیا تباہ و برباد ہو گیا، ولید ابن مغیرہ آیا دنیا سے عشق کیا تباہ و برباد ہو گیا، عتبہ آیا دنیا سے محبت کیا تباہ و برباد ہو گیا، شیبہ آیا دنیا سے محبت کیا تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن تاریخ شاہد ہے جس نے مصطفیٰ سے عشق کیا ہے وہ عرب کی زمین پر ہو چاہے زمین کے کسی کونے پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ستارہ بنا دیا گیا۔ آقا کے دیوانوں، اپنے بیٹوں کو اچھی تربیت دو، دنیا کا حریص نہ بناؤ، دنیا کا لالچی نہ بناؤ، اس لیے کہ جس کے دل میں دنیا گھر کر لیتی ہے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اپنے بیٹوں کے دلوں میں عشق بھرنا ہے تو مدینے والے کا بھر، اپنے بیٹوں کے دلوں میں محبت بھرنی ہے اولاد مصطفیٰ کی محبت بھر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو 3 چیز سکھاؤ، کوئی دنیا کی تعلیم دو نہ دو لیکن یہ 3 چیز آپ ضرور سکھائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نبی کی الفت، نبی کی محبت، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کے آل کی محبت، خاندان رسول اللہ کی محبت، خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور تیسری چیز یہ ہے قرآن کی تلاوت۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 چیز اپنے بیٹوں کو سکھاؤ، تمہارے بیٹے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے دیوانوں، آج یہ ہر گھر کی شکایت کے باپ جب عمر کی تحلیز پر
तक पहुंचता है। जब उसकी उम्र खत्म होने के करीब होती है, हर बेटे की कहानी है, हर बाप की ये शिकायत होती है कि मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं करता, मेरा बेटा मुझे ध्यान नहीं देता, मेरा बेटा मुझ पे जुल्म करता है, मेरा बेटा मुझ पे तशद्दुद करता है। जानते हैं इसकी क्या वजह है? लोग कहते हैं कि मेरे बेटे को समझाते नहीं, लेकिन कसम खुदा की आप देखें तो कई हद तक उसमें बाप की गलती हुआ करती है। आप भले दुनिया शिकायत करें, आप पड़ोसियों से शिकायत करें, आप खानदान वालों से शिकायत करें, आप चाहे किसी से कहें, लेकिन आप अपने गिरबान में झांक कर देखें कि आपने बेटों को तरबियत कैसे दी है। याद रखें, जब अल्लाह के रसूल के कहे को आपने माना होता, ये दिन न देखना पड़ता। रसूल ने फरमाया अपने बेटों को बताओ कि अल्लाह की रजा उसमें है कि उसका बाप राजी हो, अल्लाह की नाराजगी उसमें है कि उसका बाप नाराज हो। जब बेटे को बता दिया होता कि बेटा तेरा रब उसी वक्त राजी होगा जब तो अपने बाप को राजी कर लेगा, तो बेटा तुझे सताता नहीं, वो बेटा तुझ पर जुल्म न करता, वो बेटा तुझ पर तशद्दुद न करता, वो बेटा तुझे घर से बाहर नहीं निकालता। लेकिन कुछ हद तक हमारी गलती आ गई कि जिससे हम आज भुगत रहे हैं। हर घर की कहानी है, कई बेटा तशद्दुद करता है, कई बेटा घर से बाहर निकालता है। याद रखिए, मेरे आका ने फरमाया बेटों की तरबियत अच्छी होनी चाहिए। अगर हमने बेटों की तरबियत अच्छी नहीं की तो आपके बुढ़ापे के लिए सबसे खतरनाक है, दुनिया के लिए खतरनाक हो ना हो, मुआशरे के लिए खतरा बने या बने, लेकिन याद रखिए आपने अपनी जान पे खतरा मोल लिया है कि आपके लिए खतरनाक होंगे। जब इनके दिल में दुनिया की मोहब्बतें बाल मारने लगेंगी और आपकी हस्ती की कोई हकीकत न रहेगी, एक बोझ बन के रह जाएंगे, उस वक्त तुम्हारी ताज़ीम नहीं करेंगे, ये घर से बाहर उठा के फेंक देंगे। इसलिए बेटों को सिखाओ कि बाप का मर्तबा क्या होता है। और याद रखो, बाप का मर्तबा दुनिया की किताबों में नहीं मिलेगा, माँ बाप की ताज़ीम दुनिया की किताबों में नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हें आना पड़ेगा कुरान के नजदीक, आना पड़ेगा मुस्तफा रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाए हुए दीन के करीब। तब तुम्हारे अंदर जो है एक रहनुमाई पैदा होगी, तुम्हारे बेटों के अंदर जो है एक उमंग पैदा होगी। आज देखें हमारे हालात क्या है, जो कि मैं तकरीर के अखीर में खड़ा हुआ हूँ और जो कि मजमा बहुत कम है, लेकिन मैं कुछ बातें अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूँ कि आज हमारे हालात क्या है। आज मोहल्ले मोहल्ले के हालात खराब होते चले जा रहे हैं। अब जानते हैं इसकी वजह क्या है। आज मुसलमान तबाही के तहाने पर क्यों पहुंच रहा है? आज मुसलमान जलील खार क्यों हो रहा है? आज मुसलमान बुलंदी से पस्ती की तरफ क्यों आ रहा है? आज मुसलमान जो है लोगों की निगाहों में क्यों नुकसानदार साबित हो रहा है? मुसलमानों जो है मुसलमानों के चेहरों से लोगों को क्यों नफरत हो रही है? आपने कभी सोचा कि आज हम दुनिया में इसी हिंदुस्तान की जमीन पर उस वक्त से है जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दीन लेकर आए थे, ये दुनिया हिंदुस्तान वाले हमें दीन हमारे चेहरों को देखकर जो कि जीना सीखे थे, हमें देखकर इन्हें तर्ज जिंदगी आया था, हमें देखकर इन्हें उठने बैठने का तरीका आया था। लेकिन क्या वजह है कि आज ये हमसे नफरत कर रही है? क्या वजह है हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में हमारे लिए एक जो है एक नफरत की जो है बातें हो रही है? आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? याद रखे, सबसे बड़ी वजह ये है कि आज हमने खुदा को छोड़ दिया। और याद रखे, मेरे रब का फरमान है वहन तकुल आलना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम मोमिने कामिल हो जाओ, अल्लाह तुम्हें फतह नसीब कर देगा, अल्लाह तुम्हें कामयाब और कामरा कर देगा। लेकिन मोमिने कामिल इंसान कब होता है? मोमिने कामिल इंसान उस वक्त होता है जब रसूल की बातों पे चले, मोमिने कामिल उस वक्त होता है जब अल्लाह के बताए हुए कानून पे चले, मोमिने कामिल उस वक्त होता है जब अपने मस्जिदों को भरे, मस्जिदें जो मोमिने कामिल उस वक्त होता है जब खुदारा अल्लाह के लाए हुए दीन पे चले, उस वक्त मोमिन कामिल हुआ करता है। उसके सीने में दुनिया की मोहब्बत न बसे, उसके सीने में दुनिया की चाहत न बसे, बल्कि उसका सीना मदीना बन जाता है, तब अल्लाह के मोमिन कामिल हुआ करता है। मेरे आका के दीवानों, याद रखो, जब तक मोमिन कामिल नहीं होगे यही रुसवाई तुम्हें सहनी पड़ेगी। जब तक मोमिन कामिल नहीं होगे जलील खार होते हुए फिरोगे। मेरे आका के दीवानों, मोमिन कामिल का जो तकाजा क्या है, मोमिन के लिए तकाजा क्या है? मेरे आका ने फरमाया मोमिन के लिए सबसे जो है पहली चीज ये है कि उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत न रखे, उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत मौजे न मारे, बल्कि उसके दिल में सबसे ज्यादा, हत्ता कि अपनी औलादों से ज्यादा, हत्ता कि पूरी दुनिया के लोगों से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा मेरी मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी, तब कह जाके वो इंसान मोमिन कामिल बनता है। मेरे आका के दीवानों, आज जायजा लो अपने दिल का, अपने ईमान का जायजा लो। ईमान किसको कहते हैं? ईमान जानते हैं आप किसको कहते हैं?
ایمان اس کو کہتے ہیں کہ نبی دنیا میں تشریف لائے اور نبی نے کہا لوگوں خدا کو تسلیم کرو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، یقین کر لیا کہ خدا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ نبی نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھا نہیں یقین کر لیا، ہم نے مان لیا جنت ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ نبی نے کہا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا دوزخ ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان یقین کا نام ہے، جب تک یقین کامل نہیں ہوگا انسان کوئی جو کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا ایمان کہاں گئے؟ آج ہم دن رات علماء کی زبان سے جو کہ جہنم کے ڈر، جہنم کی وحشتناک وادیوں کے بارے میں سنا کرتے ہیں، گناہوں کے جو انجام کو جانتے ہیں، ہر انسان کو معلوم ہے نماز اللہ کی عبادت ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے، ہر مسلمان کو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم چھوڑ گئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے نماز چھوڑنا جہنم کے طرف لے جانے کا راستہ ہے، لیکن ہم نماز چھوڑ گئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے رسول کی شریعت پہ چلنا جنت کی طرف جانا ہے، لیکن ہم رسول کی شریعت پہ نہیں چل رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم مومن کامل نہ رہے، ہمارے دل میں فقط نام محمد تو رہ گیا لیکن کردار محمد نہ رہا، ہمارے دل میں نبی کا عشق تو رہا لیکن نبی کی بتائی ہوئی باتوں پہ جو کہ چلنا نہ رہا۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرتے گئے، مانتے گئے، لیکن محمد رسول اللہ کی نہیں مانتے۔ یعنی ہم تو محمد رسول اللہ کو مانتے گئے، ہم جان دینے کی نعرے لگاتے گئے، ہم کہتے ہیں خاندان لٹا دیں گے، ہم کہتے ہیں مال و جو کہ زر لٹا دیں گے، لیکن جب انجام کی بات آتی ہے، جب وقت کی بات آتی ہے، یہ مسلمان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بتاؤ آج محلے میں مسجدیں کتنی ویران ہے، محلے میں رہتے ہو بتاؤ کتنے لوگ نمازی ہو، مجھے بتاؤ آپ کتنے نمازی ہو؟ بڑی مشکل سے ایک لوگ مل جائیں گے۔ غالباً امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز ہی نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، تصور کرو یہ تمہارا محلہ ہے، تم محلے کے ذمہ دار ہو، تم اللہ کے نام لیوا ہو، تم رسول کے ماننے والے ہو، اور تمہاری مسجدیں ویران لے رہی ہے۔ کیا تم نے اسی لیے مسجد بنائی تھی؟ کیا نبی نے اسی لیے مسجدوں کا حکم دیا تھا؟ مسجدیں ویران لگے، یاد رکھو جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو مسجدیں بددعا کرتی ہیں، اور اس بددعا کی زد میں اہل محلہ کے سارے گھر آیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ایک گھر بددعا کی زد میں آتا ہے اور سارے بری ہو جاتے ہیں، لیکن جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو مسجدوں کی دیواریں ویران دیواریں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ مولا ان لوگوں نے خالی رکھا ہے تیرے گھر کو، مولا ان نمازیوں کے گھر کو تو خالی کر دے، مولا ان تیرے گھر کو ویران کر دیا گئے، ان کی شہروں کو تو ویران کر دے۔ یاد رکھیں جس قوم کے لیے مسجدیں بددعا کریں، جس قوم کے لیے مسجدیں بددعا کریں، وہ قوم کہاں سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں کیسے رونقیں آ سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں اللہ کی برکتیں کیسے آ سکتی ہے؟ میں نے بتایا تھا پہلی مرتبہ بے نمازی کی نگاہ کی حالت ہے کہ آئی ہوئی برکتیں گھر سے لوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھو تمہارے محلے میں غربت کی شکار تم اس لیے ہو تمہارے محلے میں نمازی رکھی گئی، ہمارا وقت تمہارے گھر میں بے نمازی داخل ہوتے گئے، تمہارے محلے کے در و دیوار پر بے نمازیوں کی نگاہ پڑتی گئی تو آئی ہوئی رحمتیں لوٹ جاتی گئی۔ سرکار غوث اعظم تشریف فرماتے گئے کہ جب بے نمازی کی نگاہ کسی گھر میں پڑتی گئی تو آئی ہوئی برکتیں لوٹ جاتی گئی۔ مجھے بتاؤ آج تمہارا حال کیا ہے؟ آج تمہاری نگاہیں تمہارے گھر پہ پڑتی گئی، تمہارا پورا وجود تمہارے گھر میں رہا کرتا ہے، تو بتاؤ تمہارے گھر میں رحمتوں اور نور کی برسات کہاں سے پیدا ہوگی؟ میرے آقا کی دیوانوں نمازی بنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، ورنہ یاد رکھو موت کسی کو بتا کے نہیں آتی، موت کسی کو بتا کے نہیں آتی۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا کی لالچی نہ بنو، دنیا کے شیدائی نہ بنو، دنیا کی جو چاہنے والے نہ بنو، اس لیے کہ دنیا کے چاہنے والے تباہ و برباد ہو گئے۔ سکندر اپنے آخری وقت میں بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں جب میرے جنازے کو لے کے نکلنا میرے ہاتھوں کو باہر کر دینا، جنازے سے باہر کر دینا۔ تو بیٹوں نے کہا بابا آخر دنیا والے تو ہر ہاتھ کو چھپا کے لے جاتے ہیں، دنیا والے تو پھولوں سے جگہ چھپا کے لے جاتے ہیں، پھولوں سے جگہ اس کو بہترین سزا کے لے جاتے ہیں، لیکن میرے بابا آخر وجہ کیا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ باہر نکال کے میرے جنازے کو لے جانا۔ تو سکندر نے کہا تھا تاکہ دنیا جان جائے کہ سکندر جب پیدا ہوا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا اور دنیا میں بہت سارے مال کو کمایا، دنیا کی ہر زمین پہ قبضہ کیا، لیکن جب جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، تاکہ دنیا والے جان جائے کہ دنیا کے سارے مال لیکن دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، صرف اپنے اعمال کو لے کر قبر کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ اس لیے میرے آقا کی دیوانوں یاد رکھو موت
मौत किसी को बता के नहीं आती। आज तुम बैठे हो, घर जाओगे, जाने सुबह के सूरत में देखने नसीब हो न हो, कब मौत आ जाए, कब मौत दस्तखत दे दे, कब मौत तुम्हें धक्के मार के कब्र के गड्ढे में उतार दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मुझे बताओ, जब क़यामत के दिन तुम्हें उठाया जाएगा, जब मैदान महशर पूरे अपने अल्लाह तबारक व तआला पूरे गज़ब की शान में होगा, अपनी गज़बियत की शान में बैठा होगा, जब तुमसे सवाल होगा, और सबसे पहला सवाल जानते हो मैदान महशर का क्या होगा? नमाज के बारे में, कि तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने नमाज को कितना छोड़ा। मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माँ बहनों से भी इल्तिजा करता हूँ, आपके ऊपर नमाज माफ नहीं है, आप घर में पढ़ें। और जो आदमी बैठे हुए हैं, अपने मोहल्ले की जो मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तबारक व तआला मस्जिदों के आबाद करने की बरकत से तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। मस्जिदों को तुम आबाद करो, रब तुम्हारे घर को आबाद कर देगा। इसलिए मेरे आका के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें हुक्म दिया उस पे चलो। आई हुई मुसीबतें तुम ऊपर लौट जाएगी, जो तुमसे दुनिया नफरत कर रही है, तुम्हारे चेहरे पे जो नहुसत है, बदअमालियों की वो खत्म हो जाएगी। लेकिन शर्त है कि तुम रब की बारगाह की तरफ आओ, वरना मेरे रब का ऐलान है, इन्न बतश रब्बिका लशदीद। कोई जान मुझसे छुड़ा ना सकेगी अपनी जान को, कोई इंसान मेरी गिरफ्त से बाहर नहीं जा सकता। कहां भागोगे? मौत कहां तक तुम्हें नहीं ले जाएगी। दुनिया देखे, दुनिया ने बहुत सारे तरीके इजाद किए मौत से बचने के लिए, लेकिन कोई बच न सका। दुनिया सारे मामले में इख्तिलाफ करती है, दुनिया सारे मामले में झगड़ती है, लेकिन एक मौत है जो रब का कानून है। चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी खुदा का मानने वाला हो, किसी भी दुनिया को तस्लीम करने वाला हो, लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जो हर एक के लिए यकीनी तौर पे साबित हुई। हर एक ने यकीन कर लिया मौत आनी है, हर एक ने मान लिया कि मौत आनी है, मौत से कोई छुटकारा नहीं है। अब जानते हो मौत के बाद क्या होगा? दुनिया तुम्हें दी गई तुम्हारी जिंदगी है, ये जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इसलिए पैदा किया गया ताकि तुम दुनिया को हासिल करो? क्या तुम इसलिए पैदा किया गया ताकि तुम दुनिया में अपने आप को एक नाम दो? कसम खुदा की तुम इसलिए पैदा नहीं किया गया। मेरा रब कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम्हें मौत और जिंदगी इसलिए दी गई है ताकि तुम्हारी जांच हो सके, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके कि कौन रब वाला है, कौन शैतान वाला है। इसलिए तुम्हारे लिए जिंदगी दी गई है। अपनी जिंदगी को रब की बारगाह में लाओ, ताकि जब क़यामत के दिन तुम उठाया जाए तुम रुसवा न हो। इसलिए कि मेरे आका के दीवानों, मौत यकीनी है। आज तुम दोस्तों के साथ बैठते हो, आज घंटों घंटे दूसरे के घर पे बैठ के गुजार देती हो, 4-5 यार मिल जाते हैं, पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन याद रखो, मौत की एक रात भी कोई दोस्त तेरे साथ नहीं होगा। मौत के बाद तुम्हें कोई सहारा नहीं देगा। हत्ता कि तुम्हारे बाप तुम्हें कब्र पे छोड़ के चले आएगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे कब्र पे छोड़ के चली आएगी। मुझे पता दुनिया का कौन इंसान है जो लोगों की कब्रों के अंदर उसका साथी बनता है। दुनिया में तो 1000 साथी मिल जाते हैं, माल आया नहीं, हजारों साथी पीछे लग गए, माल हाथ लगा नहीं, पूरी दुनिया दीवानी हो गई। लेकिन बताओ कौन ऐसा इंसान है जो कब्र में तेरे साथ रहेगा? कौन है? कोई नहीं तुम्हारे साथ रहेगा। तन्हा तुम्हें वहां पे जाना है, तन्हा कब्र के गड्ढे में रहना है, तन्हा जो है कब्र के गड्ढे में उतरना है, तन्हा कब्र की जो है तारीख गड्ढे में रहना है। मेरे आका के दीवानों, याद रखो, हर दिन जो है मौत तुम्हें डराती है, हर दिन मौत तुम्हें सबक देती है। तुमने अपने बाप दादाओं को अपने हाथों तले जमीन के अंदर उतार दिया, तुमने अपने खानदान के लोगों को अपने हाथों तले जमीन में उतार दिया। बताओ कौन सा इतना बेटा था, कौन मोहब्बत करने वाला था जो उसकी कब्र में उसके साथ गया? कोई नहीं गया। आज दुनिया में जो यार बन के फिर लगेगी, उस दिन आखिरी मिट्टी देकर तुम्हें लौट आएंगे और ये कहेंगे कि मेरा दोस्त तब तक था जब तक सांसें चल रही थी, जब तक मुझसे बातें कर रहा था, ये खामोश हो गया और शहर खामोश में जो है सो गया, अब इसका कोई दोस्त नहीं है। इसलिए मेरे आका के दीवानों, दुनिया के दोस्तों के चक्कर में न पड़ो, अमा उसकी बात करो जो कब्र के गड्ढे में तेरे काम आने वाला है। सारी दुनिया जहाज में छोड़ के चली जाएगी, कोई आने वाली साथ होगी तो मदीने वाले मुस्तफा के साथ होगी। इसलिए मेरे आका के दीवानों, तुम दुनिया के साथी न बनो, तुम दुनिया के शैदाई न बनो, शैदाई बनना भी तुम मुस्तफा जाने रहमत की बनो। इसलिए कि जहां दुनिया तुम्हें साथ छोड़ देगी, वहीं से मेरे आका का तुम्हें साथ में असर होगा। हाँ, लेकिन जब तुम नमाजी रहोगे, जब तुम नमाजी रहोगे, जब तुम गाजी रहोगे, जब तुम कुरान की तिलावत करने वाले रहोगे, जब तुम शरीयत मुस्तफा पे चलने वाले रहोगे, तब कहीं जाके मुस्तफा जाने रहमत की सोबत नसीब होगी। इसलिए मेरे आका के दीवानों,
یہ بڑا مرحلہ سخت ہے. آپ کی مسجد ویران کے آپ کو خبر ہونی چاہیے. ہماری مسجد ویران کے ہم نماز اپنی مسجدوں کو پر کریں, اس لیے کہ مسجدوں کی وبال پورے محلے پہ پڑا کرتی ہے, مسجدوں کی بددعا پورے محلے پہ لگا کرتی ہے. میری ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا, آپ کے بیٹے اگر مسجد کے قریب نہ پہنچے, آپ گھر سے باہر نکال کے کہیں مسجد چلے جاؤ, اللہ کی عبادت کرو. آپ خود اگر نہ جائیں تو میری ماں بہنیں میں کہتا ہوں, آپ سے التجا کرتا ہوں, آپ تلقین کریں کہ آپ جائیں مسجد کے لیے, اور آپ خود اپنے اوپر احساس کریں کہ رب نے زندگی کس لیے دی ہے. میرا قرآن کہتا ہے, رب ارشاد فرماتا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ لوگوں تمہیں اللہ نے زندگی اس لیے دی ہے, تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاؤ, اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. یعنی تمہیں جو پیدا کیا گیا, تمہیں دنیا میں پھرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ساری مخلوق سے بہتر, ساری مخلوق سے حسن و جمال میں پیدا کیا گیا. اس لیے نہیں کہ تم دنیا کی گندگی میں پھرو, تم دنیا کے دیوانے بن جاؤ. تمہیں زندگی دی گئی تو مصطفیٰ کے لیے, تمہیں زندگی دی گئی تو خدا کے لیے. اپنی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں گزار دو, اپنی پوری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دو. قسم خدا کی, جس دن موت آئے گی, موت اس کے لیے مبارکباد ہوتی جو مومن ہوا کرتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, الموت تحفۃ المومن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. یاد رکھیں, مومن کے لیے تحفہ ہے, کافروں کے لیے تحفہ نہیں. اس لیے کہ قبر کی تنہائیاں کافروں کو مار ڈالے گی, قبر کی ڈراؤنی راتیں انسانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی. اس لیے آپ مومن بنے, کامل بنے, مسلمان بنے, نام کے مسلمان نہ بنے, کام کے مسلمان بنے. اللہ کو راضی کرے, اپنے حبیب کو راضی کرے. اللہ نے جس مقصد سے آپ کو زندگی عطا فرمائی اس کے لیے آپ جیے, اس کے لیے مرے. اس لیے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, موت کب جکڑ لے. اس لیے میرے آقا کے دیوانوں, مسجد آپ کے محلے میں ہے, آپ مسجدوں کو ویران نہ کریں. جو وقت آپ کو ملے اسی وقت میں جائیں. چھوٹے بچے گھر میں ہو, ان کو لگے مسجد کی تلقین کریں. میرے آقا نے فرمایا کہ پرورش کا حصہ یہ ہے کہ جب بیٹا 7 برس کا ہو جائے اسے مسجد تک لے جایا جائے. 7 برس کی اس کی عمر ہو جائے تو بیٹے کو مسجد جانے کا حکم دیا جائے, اور 10 برس کا ہو جائے تو اس کو مار کے مسجد لے جایا جائے, اس کو مارا جائے, اس کو پیٹا جائے مسجد جانے کے لیے. مجھے بتاؤ, 10 سال کا بیٹا اگر نماز چھوڑے تو اسے مارنے کا حکم ہے, لیکن اگر اس کا باپ نماز چھوڑے تو اس کا کیا حکم ہے؟ آج ہم باپ ہیں, اللہ نے اولاد عطا فرمائے, اللہ نے اولاد جیسی نعمتیں دی, تو آپ کو ایک ذمہ داری دی کہ اپنے بیٹوں کو صراط مستقیم پہ لائیں, اپنے بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی طرف لائیں, حبیب کے لائے ہوئے دین کی طرف لائیں. اس لیے میں اپنی باتوں کو اسی پہ اختتام بھی کرتا ہوں, لیکن آپ جو ہے اپنی زندگی کو خود جو ہے خطرہ نہ بنے, اپنی زندگی سے محبت کریں. اس لیے کہ 60 سال کی زندگی یوں ہی گزر جائے گی, پوری زندگی وہاں پہ جینی گے جس کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں. وہاں تو حال یہ ہوگا, موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا, موت کو بھی موت آ جائے گی. جب تمہارا حساب و کتاب ہو جائے گا, ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جنت و دوزخ کا سفر کر لے گا. وہی پوری زندگی گزارنی ہے, جہنم کی تاریخ گڈھوں میں ڈال دی جاؤ گے, جہنم کے دھڑکتے ہوئے جو کہ دھڑکتے ہوئے آگ کے حوالے کر دی جاؤ گے. مجھے بتاؤ, دنیا کی تھوڑی سی آگ برداشت نہیں کر پاتے ہو, تمہارا وجود تھوڑی سی جسم پر آگ گر جائے تو پورا کانپ جاتا ہے, پورا جسم جو ہے انسان کا جو ہے تکلیف دہ ہو جاتا ہے. لیکن اس وقت جب پورا جہنم ہی آگ کا ہوگا, لباس بھی آگ کا ہوگا, ہر ایک جگہ جوتا بھی لباس کا ہوگا, حتیٰ کہ انسان کے سروں پہ رکھنے والی زنجیریں بھی جو ہے آگ کی ہوں گی. اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا جسم اتنا قوت والا نہیں ہے کہ ہم جہنم کی آگ کو سہ سکیں. دنیا کی آگ ایک جو کہ 1 درجے ہے, اور اس سے جو کہ 70 گنا زیادہ, 70 گنا شدید, 70 گنا حریق جو کہ جہنم کی آگ ہے. اس لیے میرے آقا کے دیوانوں, جہنم سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مقامات پہ ارشاد فرمایا, اے لوگوں اللہ کی بارگاہ میں آؤ. رسول دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ جہنم اللہ نے دھکا رکھی ہے. انبیاء دنیا میں اسی لیے آئے تاکہ انسانوں کو بتا سکے کہ انسانوں اللہ نے جہنم بنا رکھی ہے. اگر تم نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا, اگر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. نبی آتے رہے, ولی آتے رہے, وقت کے علماء ربانی آتے رہے, یہ اعلان کرتے رہے کہ لوگوں خدا نے
जहन्नम बना रखी है तुम्हारे बुरे अंजाम के लिए, खुदा ने जन्नत बना रखी है तुम्हारे अच्छे अमाल के लिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें जहन्नम